اب دور بدل چکا ہے۔ امریکہ اور یورپین ادارے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اپنے ہی غلام بھرتی کر کے ہم ڈالر جو ہے اپنے ملک میں شفٹ کریں اور ان کو قرضوں پر ہی رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں غلام بنانے کی پالیسی جو ہے وہ چائنا نہیں چاہتا۔ چائنا پوری دنیا میں تجارت چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو صرف پاکستان کے اندر جو موبائل فون کی امپورٹ ہے وہ 4 ارب ڈالر کے کنٹینر جو ہے اس وقت پورٹ کے اوپر کھڑے ہیں، اور آپ فوڈ انفلیشن کا انتظار کریں، آپ دیگر اشیاء کی قلت کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بحرانی کیفیت کا سامنا کرنے جا رہے ہیں بیکاز آف امپورٹڈ حکومت، اور اس وقت صرف 4 ارب ڈالر خزانے میں پڑے ہیں جو کہ صرف موبائل فون ایسیسریز اور موبائل فون کی امپورٹ کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اگر آپ کھانے پینے کی اشیاء درآمد کریں گے جو کہ اس وقت زبردست قلت کا سامنا ہے تو اس میں آپ کدھر جائیں گے؟ پاکستان کے بہتر مستقبل کی خواہش لیے عتیق اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کمنگ بیک آفٹر دی شارٹ بریک۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر فوڈ کی شارٹیج ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر فوڈ کی شارٹیج کا پچھلے چند مہینوں سے میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر پاکستانی عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے کھانے پینے کی اشیاء پرچیز کر لیں، گھروں میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حالت کے مطابق، اپنی پوزیشن کے مطابق آپ خرید کر رکھ لیں، کیونکہ پاکستان میں یہ جو قلت سامنے آنے جا رہی ہے اس کا میں بخوبی اندازہ لگا رہا تھا پچھلے 7 سے 8 ماہ سے۔ کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ ویڈیو آئی کارڈ میں شو کروا دوں گا کہ میں پاکستانیوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اس امپورٹڈ حکومت کو دنیا کی کوئی حکومت یا مالیاتی ادارہ سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کی میں نے وجہ بھی اس حکومت کی بتا دی تھی کہ کیوں ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور دوسری طرف میں نے اشیاء کی قلت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اس چیز کا بتا دیا تھا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف 4 ارب ڈالر خزانے میں ہے، تو میں اپنے فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، یعنی موبائل فون ایسیسریز کی۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب اس میں وزارت عظمیٰ میں براجمان تھے، اس وقت پاکستان کے اندر سامسنگ کی فیکٹری لگی، آئی فون کی فیکٹری لگی، اور اس کے علاوہ 33 موبائل فون کی فیکٹریاں لگیں، اور میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے گاہے بگاہے اس کی رپورٹ دیتا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت یہ کیفیت ہے کہ پاکستان کے اندر گارمنٹس کی فیکٹریاں وہ بھاگ چکی ہیں، پاکستان کے اندر موبائل فون کی فیکٹریاں بھاگ چکی ہیں۔ ہمارے ضلع رحیمیہ خان میں اوپو کا آفس بند ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت موبائل فون کی زبردست قسم کی شارٹیج ہے، اور جو ان کے ایکسپینس ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو ان کے ملازموں کو تنخواہیں دینے کے پیسے ان کے پاس نہیں باقی بچے، اور ہمارے پاس موبائل فون بیچنے کے لیے شاپ پہ آ ہی نہیں رہا۔ ہم اپنی ڈیمانڈ لگواتے ہیں 10 پیسز کی، لیکن ملتا 1 پیس بھی نہیں ہے۔ ہم پیسے اٹھا کر ہاتھوں میں پھر رہے ہیں لیکن مال اویلیبل نہیں ہے۔ کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ جناب پورٹ پر ہمارا مال جو ہے وہ پڑا ہے، ایلسیاں بند ہیں، ہم وہاں سے اپنا مال نہیں چھڑوا سکتے، خزانے میں پیسے نہیں ہیں، خزانے میں ڈالر نہیں ہیں۔ اگر ہم اس اشیاء سے باہر نکلتے ہیں، اس چیزوں سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ علیحدہ آئٹم ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہ کوئی تیسرے سے چوتھے نمبر پر آتا ہے موبائل فون۔ سب سے زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کے سامان کی۔ آپ یہ سپوز کریں کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ اگر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ گھی بنانے کے لیے جو اشیاء درآمد کی جاتی ہیں وہ اگر پورٹ پہ رکی ہوئی ہوتی ہیں، آلو، پیاز، ٹماٹر، چینی، وہ اس لیے ضرورت ہے کیونکہ پچھلے دنوں بارش میں زبردست بحرانی کیفیت کی وجہ سے آپ کی جو کاشت ہے اس میں زبردست نقصان ہوا تھا۔ اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ریکارڈ فصل جو ہوتی رہی ہے وہ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے ہمیں جو امپورٹ کرنی پڑے گی، دالیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، گھی کی مختلف اشیاء جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، پھر یہاں پر ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام اشیاء کی اگر بحرانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کے ملک کے اندر، جو میں گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں کیونکہ میں تو پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کا جو مستقبل تاریک ہونے جا رہا ہے، جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں میں ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اس کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو حکومت کے اوپر اور یہ ہماری جان چھوڑ دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء کی جب بحرانی کیفیت اس ملک میں پیدا ہوگی، اور جو کہ مارچ میں شاید ہونے جا رہی ہے، تو لوگ سڑکوں پر ہوں گے، لوگ فوڈ انفلیشن کی وجہ سے سخت ذہنی کوفت میں مبتلا ہوں گے، اور فوڈ انفلیشن کی وجہ سے ذہنی مریض بن چکے ہوں گے۔ تو اس کیفیت کے اندر جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، وہ احتجاج اتنا بڑا ہو جائے گا کہ لوگ سڑکوں پر آ کر جو ہے اس حکومت سے چھٹکارا چاہیں گے۔ لیکن اس کیفیت کے اندر جو مالیاتی ادارے ہیں، جو بڑے بڑے
ममालिक हैं वो चाहते क्या हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत से ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए कि इसको यूक्रेन के जैसा मुल्क बना दिया जाए कि या लबनान के जैसा मुल्क बना दिया जाए कि इस मुल्क के अंदर ये सिक्योरिटी के हवाले से, इस मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के हवाले से इस मुल्क के पास एक एटम बम मौजूद है, उसके हवाले से इस मुल्क के पास NPT के ऊपर दस्तखत ले लिए जाएं ताकि ये अपनी एटॉमिक एनर्जीज जैसे मुफीद हथियार से भी जो है वो अपने मुल्क को सेफ ना बना सके। तो ये उनकी पोजीशन है कि वो पाकिस्तान को इस नहज पर लेके आना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के तमाम इदारे बिकवा दें, पाकिस्तान में तमाम जितने भी हमारे मेन जगह हैं उनको गिरवी रखवा दिया जाए और फिर आखिर में ये कह दिया जाए कि आपके मुल्क में अवाम सड़कों पर आ चुकी है, आपके मुल्क में बम धमाके हो रहे हैं, तो लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके एटॉमिक एनर्जी प्लांट जो है वो महफूज हाथों में नहीं है। तो ये इनका आखिरी हथियार होगा। चूंकि पैसे नहीं होंगे तो हो सकता है कि ये हुकूमत जो है वो एग्रीमेंट पर साइन कर दे। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में सरगना है, इस कैफियत में सरगना है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत को बैकअप कर रहे हैं कि आलमी ताकतों के साथ मिलकर वो इस कैफियत में है कि पाकिस्तान को जो है वो सिक्योरिटी के खतरात लाक हो जाए। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक प्री प्लान साजिश है और साजिश को अंजाम देने के लिए नवाज शरीफ साहब जो है वो बैकअप दे रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और वो सोचा समझा काम करवा रहे हैं। आप ये देखें कि 2016 के अंदर पाकिस्तान के अंदर तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो चुकी थी। बांग्लादेश के अंदर सेम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का बहरान है, जो शॉर्टेज है डॉलर की, इंपोर्ट रुकी हुई, इस वजह से तमाम की तमाम इंडस्ट्री, जिसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान के अंदर लगी थी जिसमें 6 लाख नौकरियाँ पैदा हुई थी इमरान खान के दौर में, और इसके अलावा 33 फैक्ट्रियाँ मोबाइल फ़ोन की लगी थी और एसेसरीज की फैक्ट्रियाँ भी लगने जा रही थी। तो ये तमाम फैक्ट्रियाँ जो है वो बंद होकर, ऑफिस बंद होकर यहाँ से वो भाग रहे हैं। तो ये यही 2016 की कैफियत है कि पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा से फिर जो है वो फैक्ट्रियाँ बंद होने जा रही हैं और ये लोग इस मुल्क से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सोची समझी एक साजिश है, सोचा समझा एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत इस मुल्क को चलाया जा रहा है और इनके जो पसे पुश्त इनके बैरूनी ममालिक में आका बैठे हैं वो इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। और कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन जो किताब लिखी थी उसके मुताबिक अगर हम इस चीज़ को कोड करें तो पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमती एहलकार जो हैं वो बैरूनी आकाओं के गुलाम हैं, उनके नौकर हैं जो एजेंडा यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की ज़बरदस्त शॉर्टेज है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ही अगले दर्जे का पैदा होने वाला है। इतनी शायद रेट बढ़ जाएं खाने पीने की अशिया के कि आप अफोर्ड ना कर सकें। मुझे लग रहा है कि शायद घी 1000 रुपये किलो हो, चीनी 500 रुपये किलो हो, चावल 1200 रुपये किलो हो, क्योंकि जब आपके मुल्क में डॉलर नहीं होते तो आपका जो फ्री रेट होता है, जो कि IMF इस वक्त आपको कह रहा है कि डॉलर को आज़ाद करें, उस पर दबाव डालकर जो है वो उसको रोक कर न रखें। तो जब उसकी शर्त ये है कि कर्जा हम देंगे लेकिन आप डॉलर को आज़ाद करें, तो डॉलर को आज़ाद करते हैं तो 300-320 रुपये पे चला जाएगा। और जब आपके मुल्क में डॉलर होंगे नहीं तो उसके बाद ये आप कैफियत समझ सकते हैं कि क्या होगी। यानी कि आपका 320, 400, 420, 520, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। इसका एक वाहद हल ये है कि फौरी तौर पर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने आपको एक खामोश मैसेज दे दिया है सऊदी अरब के ज़रिए। सऊदी अरब की बादशाह की और इसके अलावा हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में एक खामोश मैसेज शायद ज़रूर दिया होगा। मैं वहाँ पर पास तो नहीं बैठा था, लेकिन मैं ये एनालिसिस करता हूँ कि इस मुल्क में नए इंतखाबात का रास्ता हमवार करने के लिए एक खामोश मैसेज उनको दे दिया गया होगा। आप ये देखें कि इस मुल्क में अगर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है तो आपका क्या ख्याल है कि वो लोग उनको अच्छे लगते होंगे जो इस वक्त वज़ारत-ए-इज़्मा में बैठे हैं? ये कौन लोग हैं? क्या चाइना को ये नहीं पता कि उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी जो है वो पाकिस्तान में करप्शन की जो जांच पड़ताल करने आई थी और 16 जाली कंपनियों के ज़रिए जो पैसा चाइना में शिफ्ट किया गया था, उस तहकीकात में जो है वज़ारत आला जो उस वक्त थी और शहबाज शरीफ जो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे, वो बतौर जो है वो एक झूठी कंपनियों के ऑनर के तौर पर सामने आए थे और वो कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में पकड़ी गई थी और उनकी करप्शन भी पकड़ी गई थी। तो क्या चाइना अब दौर बदल चुका है? अमेरिका और यूरोपियन इदारे ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अपने ही गुलाम भर्ती करके हम डॉलर जो है अपने मुल्क में शिफ्ट करें और इनको कर्जों पर ही रखें।
تو لہٰذا ہمیں غلام بنانے کی پالیسی جو ہے وہ چائنا نہیں چاہتا. چائنا پوری دنیا میں تجارت چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شفاف لوگ سامنے آئیں, جس میں میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سامنے آنے کے لیے جو ہے وہ پر تول رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری اگر انویسٹمنٹ اربوں ڈالر کی اس ملک میں ہوئی ہے تو وہ لوگ جو اس وقت امریکہ کی کشتی میں سوار ہو کے آئے ہیں وہ یقیناً ہمارے پیسے کو اور ہماری اس تجارتی جنگ کو جو ہے وہ ہمارے لیے سازگار ثابت نہیں ہونے دیں گے. وہ یقیناً امریکی ایجنڈے پہ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب رشین پالیسی کو اور چائنیز پالیسی کو آگے لے کے آ رہے تھے اور ٹھوک بجا کر امریکہ کو جو ہے وہ ناکو چنے چپوا رہے تھے. تو یہ پالیسی چائنا کے لیے بہت سوٹیبل تھی. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب سامنے آئیں اور اس وقت 2/3 میجورٹی سے سامنے آئیں اور یہ چور اچکے بھاگے پھر وہ اپنی سپورٹ میں سامنے آئیں گے. دنیا اس وقت تبدیل ہو چکی ہے اور دنیا اس طرح سے تبدیل ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ ہے, امریکہ کی پالیسیاں یہاں پر نہیں چلیں گی, امریکہ کے غلام یہاں پر نہیں چلیں گے, کیونکہ چائنا کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر امریکی غلام آتے ہیں تو اس کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے اس ملک میں ڈوب جائے گی. اور وہ جو ایک افریقی ممالک سے ایک بزنس کا خواب دیکھ رہا ہے چائنا, اور پوری دنیا سے تجارت کا خواب دیکھ رہا ہے, اور وہ سی پیک کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو اس تجارتی راستے کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے چائنا جو ہے وہ آبویسلی جو ان کی فیور میں جو ایجنڈا لے کے آئیں گے انہی کو فیور کرے گا. تو اس لیے ایک فل ٹائم گیم چل رہی ہے دوسرے ممالک کی کہ غلام کس کے ہوں گے, یعنی چائنا کے غلام اس ملک میں مسلط ہوں گے یا پاکستانی غلام اس ملک میں مسلط ہوں گے. تو چائنا فی الحال تو کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اس ملک میں, لیکن جو امریکی ایجنڈا ہے اس کو فلاپ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اس کے سامنے جو ہے وہ ان کے لیے بندے کون سے سازگار ہیں یہ وقت فیصلہ کرے گا. میرا خیال ہے کہ جو چائنا کی پالیسی کو لے کر آگے چل رہا تھا وہ تھا عمران خان, اور عمران خان ہی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس ملک پہ دوبارہ آئے گا. میرا نہیں خیال کہ 7 سمندر پار سے ایک ملک اٹھے گا اور وہ اپنے جو ہے وہ ان لوگوں کو یہاں پر مسلط کرے گا جن کی عوام میں پذیرائی بھی نہیں ہے. چائنا کے لوگ جو ہیں, چائنا کے حکمران ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2/3 میجورٹی سے اس ملک میں آ سکتا ہے وہ عمران خان ہے, اور اسی کا بیک اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تھی آج کی سپیچ کہ پاکستان میں فوڈ انفلیشن ہونے جا رہا ہے, مہنگائی بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے. مارچ کے اندر مجھے بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں فوڈ حاصل کرنے کے لیے افراتفری مچے گی, لوگ سڑکوں پر ہوں گے, لوگ ایک دوسرے کا گریبان پھاڑیں گے صرف اور صرف کھانا حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس کیفیت کو اللہ سے دعا ہے کہ اس کیفیت کو کوئی سنبھالنے والا آ جائے, پاکستان کے اندر ٹائم پہ الیکشن ہو جائے اور عمران خان صاحب اس سیٹ پر دوبارہ براجمان ہو جائے. ان چور چکوں کو پکڑیں اور ملک میں سیکیورٹی کے معاملات اور اس کے علاوہ معیشت کے معاملات کی باغ ڈور جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں. یہ تھی آج کی سپیچ اور آج کی جو ہے انالیسس. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. بہت بہت شکریہ.